السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے دور میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، کلچر۔ کلچر کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کلچر ہے، یہ مغربی کلچر ہے، یہ مشرقی کلچر ہے، یہ اسلامی کلچر ہے۔ کلچر اصل میں تہذیب و تمدن، ثقافت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کو ذرا غور کریں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر۔ ایگریکلچر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایگری کا مطلب ہوتا ہے زراعت، کلچر کا مطلب ہے زراعت کو آگے چلانا۔ کیسے ہوتا ہے کہ زمین کو تیار کرنا، اس کے اندر بیج بونا، پھر بیج بو کر اس سے پودا نکلے، پودے کی حفاظت کرتے رہنا حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جائے، پھل پھول دے، پھر اس کے پھل پھول جو ہیں وہ جو ہے اس سے بیج بنتے ہیں، بیج پھر حفاظت کرنا، پھر ان کو دوبارہ زمین میں جو ہے بونا تاکہ وہ اس سے اور پودے نکلیں اور اس کو استعمال میں لانا۔ تو یہ سب کلچر ہے۔ تو کلچر، ایگریکلچر، فلوریکلچر، ہارٹیکلچر، جیسے ہارٹیکلچر جیسے یہ بھائی وہ آپ باغ باغیچے بناتے ہیں، ہارٹیکلچر ہے۔ اسی طرح فلوریکلچر، پھولوں کا اگانا اور اس طرح سے۔ تو یہ جو ہے کلچر جو ہے، اس کا جو ہم اسلامی کلچر کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اسلامی تہذیب و ثقافت اور تمدن کو قائم رکھنا۔ اور کس طرح سے؟ کلچر کر کے، کہ جیسے ذہنی تربیت کر کے، کاشتکاری جیسے ہوتی ہے نا، اس سے ہل چلایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بندے کا ذہن تیار کیا جائے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ بیج ڈالا جائے، یعنی کہ اس کے اندر دین کی جو ہے باتیں، ایمان اور نیک اعمال اور جو قرآن و حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور شریعت ہے، اس کا علم ڈالا جائے۔ تو اس طرح سے پھر اس کو پانی دیا جائے۔ پانی دیتے ہیں تو پودا اگتا ہے نا۔ تو پانی دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کیا ہوتا ہے؟ ذکر الہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اندر جو ہے وہ جذبات کو قائم رکھے اور اس کا اپنی آپ کو اللہ کے ساتھ منسلک رکھے۔ تو ذکر الہی کے پانی سے سیراب ہو۔ اور درود و سلام جو ہے، دو چیزیں اہم ہیں، ذکر الہی اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دونوں چیزیں پانی ہیں جو کہ اس کو قائم رکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے پودا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر بیماریاں بھی لگتی ہیں، کیونکہ کوئی کیڑا مکوڑا اڑتا ہوا آتا ہے، اس کے اوپر انڈے دیتا ہے، پھر اس کے وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ماحول میں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کے آتے ہیں، کانا پھوسی کر کے، ایک دوسرے کو باتیں کر کے، ان کو ورغلا کے ان کو اپنے دین سے ہٹا دیتے ہیں، اپنی کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ یعنی جو وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ من الجنت، جنوں میں سے ہوتا ہے، والناس، اور لوگوں میں سے۔ تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ادھر ادھر کی باتیں کر کے، ورغلا کے، کچھ نظارے دکھا کے، کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے، کوئی دوسرے طریقے سے، مختلف طریقے سے بندے کو ورغلا کے اس کو اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ تو اس سے اپنی مرضی کا کام لیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے بندے کو اس کے دین ہی اس کا چرا جاتے ہیں، اس کا ایمان ہی ختم کرا جاتے ہیں، تو اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں جو شیطان کا دوست بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے جو کہ کلچر جو ہے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جب پودا، میں نے عرض کیا کہ جوان ہوتا ہے تو اس کو بڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بیماریاں لگتی ہیں، تو سپرے کرنا ہوتا ہے اس کو، پھر اس کے سپرے کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو کوئی انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈ، کوئی ایسی چیز جس سے وہ جو ہے کیڑے مکوڑے مر جائیں اور ان کی تباہی ہو جائے، تو پھر جو ہے نا وہ پودا صحیح اگتا ہے۔ اسی طرح ایسے کیڑے مکوڑے، ایسے لوگ جو بندے کو ورغلائیں، خراب کریں، ان سے جدا رہنا ضروری ہوتا ہے، اور ان کی دوستی اور ان کی یاری اور یہ سب تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں بندے کو۔ جس طرح پودا تباہ ہو کر ہو جاتا ہے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، اس کو کیڑے مکوڑے لگ جائیں اور بیماری لگ جائے، تو ایسے جو ہے نا وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پودا جو ہے وہ آگے
वो ना पलता पुलता है, उसकी कुछ भी नहीं होता, सब काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही इस काबिल नहीं होता कि वो अपने आप को ठीक रख सके, तो फिर आगे वो फलेगा फूलेगा कैसे। तो उससे इस्लाम की जो शुआएं हैं या इस्लाम, वो उससे क्या फैलेगा फिर। इसी तरह से पौधे को बड़ा होने के लिए अगर वो कमज़ोर होता है तो उसको खाद देते हैं, खाद फर्टिलाइज़र देते हैं कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की, ताकि जो है ना वो उसको ताकत मिले और उसको जो न्यूट्रिएंट्स, उसकी ज़रूरियात जो कि पूरी नहीं हो रही वो उसको मिले, और पौधा बड़ा होकर स्ट्रांग और बड़ा अच्छा हो जाए, ताकि उसके ऊपर अच्छा फल आए। तो बंदे के लिए खाद जो होती है वो वक्तन फ़वक्तन, ये नहीं है कि बंदे की खाद है दीन के साथ मुंसलिक होना, बार बार उसके साथ, यानी दीन को उसको बार बार पढ़ना, समझना, अमल करना, तो उसके उससे जुदा ना होना। तो ये जो है मुंसलिक होना उस दीन के साथ, यही खाद होती है। कि अगर बंदा खाद देता रहे सुबह सवेरे, जैसे हमारे बड़ों में पहले तरीक़ाकार होता था कि 5 वक्त नमाज घर में पढ़ी जाती थी, और बच्चे जो हैं वो सुबह नमाज पढ़ने के लिए उठते थे और उसके बाद कुरान पाक पढ़ते थे, और फिर जो है माँ बाप के पास आकर वो उसका तर्जमा तशरीह समझते थे। इस तरह से सूरत हाल होती थी। और बाद में अब क्या हुआ कि सूरत हाल ऐसी बदली कि रातों को वो सोशल मीडिया, फ़ोन और दूसरी चीज़ें जो टैबलेट हैं, दूसरी चीज़ें हैं, टीवी है, वो लेकर बैठ जाते हैं, उनके ऊपर बैठे हैं और रात को देर तक बैठे रहते हैं। सुबह की नमाज ही नहीं होती, ना सोए हुए हैं सुबह, और सुबह हो गई, सोए सब सोए होते हैं। ये है शैतान जो कि काम चला गया है, और इसका ख्याल भी नहीं है किसी को। तो अंदर अंदर इसने जो है ना, वो जैसे होती है ना छुरी चला के इनको जो है ना, इनको अपने दीन से अलहदा कर दिया है। और बाज़ लोग जो हैं वो इस्लाम को कबूल ही नहीं करते। पिछले दिनों मैं एक फैमिली के पास गया, तो वो उनसे सलाम दुआ हुई, तो वो कहते हैं हम तुर्की से आए, हम मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमान थे लेकिन अब नहीं हैं। क्यों भाई? ये मुसलमान जो है टेररिस्ट होता है, फलां होता है, इस तरह होता है। इस तरह थोड़ा होता है कि इस्लाम समझेगा बंदा तो पता चलेगा ना। लेकिन ये है कि लोगों की और मीडिया, जो सोशल मीडिया इधर, जिनका कंट्रोल जो है उन लोगों के पास है जो दुनिया को तबाह कर रहे हैं, तो फिर आपके ख्याल में क्या वो हमारे दीन के साथ इंसाफ करेंगे? क्या उनसे खलूस की तवक्को है? तो इस वजह से माहौल जो है वो इतना ख़राब किया हुआ है। और बंदा, अक्सर बंदे मुसलमान जो हैं, वो इवन पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे इस्लामी मुल्कों के, जिनको हमने यहाँ देखा है, तो वो अपने दीन से मुतनफ़िर होते हैं। किसी दाढ़ी वाले को, कुछ ही किसी जो दीन की समझ रखता हो, जब कोई बात करे समझाने की, तो वो उसको तनख्वाह देते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और उसको एक्सट्रीमिस्ट और इस तरह की बात का टाइटल देते हैं। हालत ये पहुंची हुई है। तो मैंने अर्ज़ किया, पौधा जब बड़ा होता है, स्ट्रांग होता है, तो उसको फर्टिलाइज़र भी देते हैं, ताकत भी देते हैं। फिर उसके बाद जब वो जवान हो जाता है, उसके ऊपर फल फूल आते हैं, तो उसकी अ, तो फल फूल जब आते हैं, तो वो फूल जो होते हैं, क्या होता है, फूल फल आना खूबसूरती है, कि उसकी खूबसूरती जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट करती है, दूसरों को कशिश करती है। यानी उसका, बंदे का जो दीन होता है ना, वो दीन के ऊपर जो अमल होता है, वो जो होता है उसका ईमान और उसके नेक अमाल इतने अच्छे होते हैं कि दूसरे उसकी तरफ कशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि वो दीन की बात जो आगे पहुंचाता है, तो वो आगे पहुंचती है, जैसे बीज बन जाते हैं पौधों के, फिर वो उसको फिर वो इस्तेमाल होते हैं लोगों के फ़ायदे के लिए। और कुछ बीज जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर उनको ज़मीन में डाला जाता है, तो उससे दूसरे पौधे उगते हैं। इसी तरह एक बंदे से जो बात, नेक बात मिलती है, अच्छी बात मिलती है, अच्छे उस्तादों से, अच्छे लोगों से जो बातें सीखता है बंदा, दीन सीखता है, उसको दूसरी जगह पहुंचाता है, दूसरे लोग उससे सीखते हैं, फिर वो दूसरे उसको आगे चलाते हैं। ये है इस्लामी कल्चर जो है, उसकी काश्तकारी है। ये भी इसी तरह का अमल है, जो काश्तकारी का, किसान जैसे ज़मीन तैयार करके
اس کے اوپر ہال چلا کے اس کے اندر بیج بو کے پانی دے کے اس کو پھر تیار کرتا ہے، اس میں پودے کے لیے بیج بو دیتا ہے، پھر پودے بڑے ہوتے ہیں، ان کا پراپر خیال رکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے دین اسلام کا یہ اس کو کہتے ہیں کلچر۔ انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سالن کی ضرورت ہے نا، کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، اب سالن بنانا ہے آپ نے، اب خوراک آپ کی بنانی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ڈالنا ہے، کون کون سی چیزیں ڈالنی ہیں اور کتنی مقدار میں ڈالنی ہے، اور پھر ان کو کتنی دیر جو ہے وہ آگ پر اس کو پکانا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھانا آپ کا تیار ہوگا۔ اسی طرح ہے نا، دین کو جب آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سا علم جو ہے وہ آپ کے دین کے اندر موجود ہے اور کس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے اندر وہ دین اسلام کا علم لانا ہے جو قرآن و سنت سے ہے، شریعت جس کی اجازت دیتی ہے۔ وہ اس لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب آئی تھی وہ یہی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ نے فرمایا تھا اقرا، پڑھو، پہلے پڑھو، یعنی علم حاصل کرو۔ اقرا بسم ربک الذی، اللہ کا نام لے کر پڑھو، خالق جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ کے نام سے پڑھنا، علم حاصل کرو پہلے آپ کو پتہ ہوگا تو کام کریں گے نا۔ جب آپ کی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کام کیا کریں گے؟ مسلمان ہے، نام مسلمانی کا رکھا ہوا ہے، اسلام کا نام ہے، پوچھو کلمہ شہادت کچھ بھی نہیں، اگر آتا ہے تو مطلب کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح اسلام کے ارکان کیا ہیں، مسلمان کون ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اکثر بیشتر آپ دیکھ لیں، کسی کی اسیسمنٹ کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا، تھوڑی دیر میں آپ پوچھیں ان سے، سوال پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ نمبر اگر اس کے اسیسمنٹ کے اگر 100 نمبر ہوں تو وہ مشکل سے 10-15 نمبر لے سکے گا، اسلام میں خارج ہو جائے گا۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ بڑی باتیں کرتے تھے، جب ان سے بات کی اسلام کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے ذرا بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی دیکھتے ہیں آپ جو اتنے بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی ہمیں بتائیں، ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ جب اسیسمنٹ کی گئی تو وہ اسی طرح نکلا کہ وہ اگلے بندے مسلمان نہیں بنتے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ حالت ہی نہیں ہے، بس صرف اللہ کو جانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو حاضر ناظر کوئی نہیں سمجھتا۔ کہتے ہیں نا، اللہ جب حاضر ناظر اللہ کو سمجھیں گے، اللہ ہر وقت موجود ہے، ایمان ہے نا۔ جب اللہ کو بندہ موجود سمجھے، آپ بتائیں کوئی غلطی گناہ ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے سر کے اوپر اگر پولیس والا کھڑا ہو، آپ کے سر کے اوپر کوئی بہت بڑا افسر کھڑا ہو، ہر وقت کھڑا ہو، پتہ ہے آپ کو، آپ سے کون سی غلطی ہوگی بتائیں؟ 24 گھنٹے ایسا بندہ آپ کے اوپر سر پہ کھڑا ہے کہ کچھ کریں گے تو اوپر مصیبت آ جائے گی، تو کون سی غلطی ہوگی؟ جب اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ ہر وقت موجود ہے، ہمارے سامنے ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے فرشتے ہماری باتوں کو لکھنے کے لیے موجود ہیں۔ جب اتنا کچھ ہو تو بندہ کہے میں ہوں مسلمان، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہوں، اور اللہ کا انکار بھی کرے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ موت تو اللہ نے پیدا کی ہے صرف ہمارے لیے، جو زندہ چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز موت ہے۔ تو اللہ ہر وقت زندہ ہے، ہر وقت موجود ہے۔ یہ ہم اس کو یہ لفظ زندہ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے نزدیک اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بہتر لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس چیز کی زندہ اس کو کہا جاتا ہے جو جس نے مرنا ہو۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی موت بھی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ اللہ کی جو شان ہے وہ ہم سے بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے کرم فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی جو کلچر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں ضروریات ہیں، ہماری ضروریات کو موجود، جو ہماری ضروریات ہیں بندہ ان کا علم حاصل کرے۔ اور فرسٹ جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق سے یہی سبق ملتا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو، اور علم سے ایمان بنتا ہے، کہ پہلے ایمان بنتا ہے، پہلے بندے کا یقین بنتا ہے، اس کے بعد اعمال شروع ہوتے ہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بندہ اقرار کرتا ہے، دل میں اس اقرار کو جگہ دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔
اعمال اس ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا تو اعمال نہیں ہوں گے۔ اس لیے یقین کامل کے ساتھ جب بندہ مکمل طور پر جو علم حاصل کرتا ہے اس سے یقین بناتا ہے، پھر اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیتا ہے۔ علم کہاں سے ملتا ہے؟ علم حواس خمسہ سے ملتا ہے۔ حواس خمسہ جیسے آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، اور زبان ہے، اور پھر جس جلد ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر اس علم کو بندہ اپنے ذہن میں لے جاتا ہے، اور ذہن سے علم جو ہے دل کے اندر وہ سٹور ہو جاتا ہے، دل کے اندر وہ مستقل طور پر جگہ پاتا ہے۔ اس لیے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو لسان زبان سے پھر اس کا بندہ اقرار کرتا ہے اور دل میں اس کو جگہ دے کر پکا ایمان بن جاتا ہے۔ اس لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پھر ایک بات جو سیکھی ہے، علم حاصل کیا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسی کو ابھی ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے، چلے اپنے تک، ہم ایک بندے تک بات رکھتے ہیں۔ ایک بات سیکھی، ایک علم سیکھا، یعنی بندے کو پتہ چل گیا، پہلا جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو شہادت کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اب یہ پہلا علم مل گیا، اس کے بعد نماز کا علم ہے، پھر زکوٰۃ کا علم ہے، پھر روزے کا علم ہے، حج کا علم ہے، مختلف یہ علم۔ تو ایک علم اس طرح سمجھیں کہ ایک صفحہ ہے، پھر دوسرا صفحہ، پھر تیسرا صفحہ، پھر ایک باپ ہے، ایک دوسرا باپ ہے، تیسرا، یا جیسے ٹاپک ہے، دوسرا ٹاپک ہے، تیسرا ٹاپک ہے، پھر ان سب کو ملا کر ایک کتاب بن گئی۔ پھر وہ کتاب، پھر دوسری کتاب، پھر تیسری کتاب، یہ ساری کتابیں بندہ ذہن سے حاصل کرتا گیا، دل میں اس کو جگہ دیتا گیا۔ اور اسی طرح بندے کو پھر پتہ چلا کہ حقوق اللہ کیا ہے، خلوص کیا ہے، محبت کیا ہے، عشق کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ بندے کو اس طرح ملتی ہیں۔ جب یہ جو علم حاصل کرتا ہے تو اس کے ایک ٹاپک کو دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے، یہ ربط ہے، کوآرڈینیشن ہے، تو ایک کوآرڈینیشن سے دوسری وہ کتاب بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ علم سے حاصل کرتا ہے، علم اسے مختلف طریقے سے استعمال کر کے بندہ اپنی ضروریات احسن طریقے سے پوری کر لیتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔